قاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 6، 7 اور 8۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ صدق اللہ العظیم۔ افا کیا لم ینظروا نہیں وہ دیکھتے، فوقہم اپنے اوپر، الی السماء آسماں کی طرف، کیا وہ اپنے اوپر آسماں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف بنیناہا کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا اور پھر اسے مزین کیا، وما لہا اور نہیں ہے اس میں، من فروج کوئی شگاف، والارض مددناہا اور کیسے ہم نے زمین کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا اور گاڑ دیے، فِيهَا اس میں، رواسیہ بڑے بڑے پہاڑ، وَأَنبَتْنَا اور اگایا ہم نے، فِيهَا اس زمین میں، من کل زوج بہیج ہر قسم کے خوشنما جوڑے، تبصرہ یہ بصیرت ہے، وذکرہ اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب ہر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں سے اپنی قدرت کا اعلان بھی فرما رہے ہیں اور چیلنج بھی ہے، مخاطب بھی کیا جا رہا ہے ان کفار کو جو بعث کے منکر تھے، جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ناممکن ہے، اور عقلی توجیحات پیش کرتے تھے۔ اب انہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے، کیا تم نے اپنے اوپر آسماں کو نہیں دیکھا؟ یہ دعوت فکر ہے۔ آسماں کو تو ہر روز کافر دیکھتے تھے، مشرکین ہر روز آسماں کی طرف دیکھتے تھے، یہاں کون سی دعوت ہے؟ یہاں دعوت دیکھنے کی نہیں ہے، غور و فکر اور تدبر کی دعوت ہے، کہ تم غور و فکر سے آسماں کی طرف دیکھو، اور پھر اس میں تدبر کرو۔ کیا 2.5 مرلے کا مکان، اس میں اگر تم نے ایک ہی چھت ڈالنا ہو تو تم بغیر ستونوں کے نہیں ڈال سکتے، چاروں اطراف دیواریں کھڑی کرنی پڑتی، نہیں تو تمہیں وہاں ستون لگانے پڑتے، اور 2.5 مرلے کے مختصر سے قطع ارض پر تم ایک چھت قائم نہیں کر سکتے۔ آسماں کی طرف تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیف بنینا اتنے بڑے آسماں کو ہم نے کیسے بنایا؟ کوئی ستون نہیں، تم ڈھونڈ کر دیکھ لو، اطراف میں کوئی دیواریں نہیں تمہیں ملیں گی، اور یہ کاغذ کا نہیں ہے کہ تم کہو جی کاغذ کا ہے تو کاغذ کو آسمان پہ کی طرح کھڑا کرنا یہ کون سا مشکل ہے، اس کا کون سا وزن ہوتا ہے؟ کاغذ کا نہیں ہے۔ اس کی موٹائی کتنی ہے؟ 500 سال لگتے ہیں اس کی موٹائی کو طے کرنے کے لیے، اتنا بوجھل ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اوپر سے خالی ہے، اوپر جا کر دیکھو کتنی لاکھوں کی تعداد میں ملکوتی مخلوق بس رہی ہے،
فرشتوں کا ایک پورا جہاں آباد ہے ہر آسمان کے اوپر، تو تم اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا بغیر ستون کے؟ وَزَيَّنَّا، اور پھر اس کو دیکھو ہم نے مزین کیسے کیا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، ایک سورج ہم روشن کرتے ہیں ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے، اور رات کو چھوٹے چھوٹے ستارے اس کی زینت کا کتنا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے جرمٹ میں چاند اپنی خنک بکھیرتا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ زینا، ہم نے اس کو مزین کیا۔ کبھی غور و فکر کیا اس پر، تدبر کیا؟ آسمان کو صرف دیکھتے ہو، غور تو کرو۔ اور پھر فرمایا دیکھو، پوچھتے جاؤ، بابا سے پوچھو، دادا سے پوچھو، پردادا سے پوچھو، لکڑ دادا سے پوچھو، نکر دادا سے پوچھو، آدم تک چلے جاؤ پوچھتے ہوئے، سب کہیں گے ہم نے یہی آسمان دیکھا۔ اتنا پرانا ہو گیا لیکن ایک شگاف بھی نہیں اس میں پڑا۔ تم کنکریٹ کی دیواریں بناتے ہو، ان میں ٹنوں کے حساب سے لوہا ڈالتے ہو، پھر 10 سال 20 سال گزرتے ہیں تو دیواروں میں جگہ جگہ شگاف نظر آتے ہیں، دراریں نظر آتی ہیں۔ اتنا بڑا آسمان اتنی صدیوں سے کھڑا اور کوئی شگاف نہیں اس میں۔ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو رب یہ کر سکتا ہے اس کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ پھر سنو، والارض مددنا، ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا؟ جہاں سے تمہارا من چاہتا ہے کھودو تو نیچے پانی ہے، پانی پر زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، ہم پانی پر بچھا دیا، اور پھر القینا فیہا رواسیہ، کہ یہ ڈولتی نہ پھرے، اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس پر پہاڑ نصب کر دیے۔ یہ اگر بنگوڑے کی طرح ہر وقت ہلتی رہتی تم کوئی کام کر سکتے؟ تم اس پر چل سکتے؟ ہرگز نہیں۔ اتنی زمین ہم نے پانی پر بچھائی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اور پھر دیکھو اس کو ٹھہراؤ کے لیے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے نصب کیے۔ پھر انبتنا فیہا من کل زوج بہیج، خوبصورت دل کو بہا جانے والے حسین مناظر پیش کرنے والے، کیسے ہم نے جوڑے جوڑے درختوں کے اس پر اگا دیے۔ گلاب کا کھیت دیکھو تو اپنا منظر ہے، چمبیلی کا دیکھو تو اپنا منظر ہے، گندم کا دیکھو تو اپنا منظر ہے، اگر مکئی کا دیکھو تو اپنا منظر ہے، باجرہ دیکھو تو اپنا منظر ہے، کپاس دیکھو تو اپنا منظر ہے، گنا دیکھو تو اپنا منظر ہے، تم جو ہے نا وہ منجی دیکھو تو اس کا اپنا منظر ہے۔ اور درختوں کے اندر درخت ہیں لیکن ہر نسل کا درخت اپنا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس سارے میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک زمین ہے اور اس ایک زمین میں ہم نے کتنی نسلیں اگا دی ہیں۔ جو رب اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، اسے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہ کس عقل کی بات کرتے ہو؟ کس عقل کی توجیہات ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اس کی قدرت تمہارے نگہوں کے سامنے ہے۔ ہم تمہیں وہ دعوت نہیں دے رہے جو چھپی ہوئی ہے، ہم تمہیں وہ دعوت دے رہے ہیں جو کھلی عام نظر آ رہی ہے۔ زمین و آسمان تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ کھلی دعوت ہے ہماری کہ ان دونوں کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا ہماری قدرت کتنی وسیع ہے۔ تو جب ہم اتنی وسیع قدرت کے مالک ہیں تو ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ ہم کوئی تینسی اور کانڈی سے کام کریں گے؟ جو تمہیں فکر ہے کہ تینسی اور کانڈی آئے گی کہاں سے؟
ہمیں کسی بیلچے کی ضرورت ہے یا کنکریٹ کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں گے انسان بنانا ہے؟ ہم نے تو اپنی شان قدرت سے کن کہنا ہے، تم قبروں سے بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ جہاں تک ہماری صدائے کن جائے گی، ذرہ ذرہ بھاگتا ہوا ہماری بارگاہ میں آ جائے گا۔ تم پتہ نہیں کس عقل کی توجیہ کی بات کرتے ہو، اس لیے کہا غور و فکر کرو۔ تبصرۃ و ذکر، کہاں اس میں بصیرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، بصیرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے بصارت جو نگاہوں سے دکھائی دیتی ہے، اور بصیرت کہتے ہیں جو دل سے دکھائی دیتی ہے۔ ان مناظر میں دل سے دیکھنے کے مناظر ہیں، اور نصیحت بھی ہے۔ کیسی کیسی نصیحت؟ اسی زمین سے ہم بنے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ لوٹ کر اسی میں جانا ہے۔ پورے پورے بادشاہ یہ لے گئی اپنے اندر، اور بتایا بھی نہیں اس نے۔ وہ کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے، بہت خوبصورت جملہ کسی نے کہا۔ اس نے کہا ایک انتقال سے زمین بندے کے نام چڑھ جاتی ہے، اور دوسرے انتقال سے بندہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پٹوار خانے میں، یہ زمین کا انتقال میرے نام ہو گیا ہے۔ ایک انتقال سے زمین بندے کے نام چڑھتی ہے، اور دوسرے انتقال سے بندہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے انتقال کا، اور وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا اس میں بصیرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن یہ بصیرت اور نصیحت ہر کسی کو تھوڑا ملتی ہے۔ کہا لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، اسے بصیرت بھی ملتی ہے اور اسے نصیحت بھی ملتی ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کے لیے بصیرت بھی نہیں ہے اور نصیحت بھی نہیں ہے۔ ایک فارس سے چلے تو آ کر کلمہ پڑھ لیا سلیمان فارسی، ایک حبشہ سے چلے تو کلمہ پڑھ لیا بلال حبشی، کوئی کہاں سے چلا کوئی کہاں سے چلا، عبداللہ بن سلام کہاں سے چلے، آئے حضور کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ اور ابو جہل صبح و شام کلمہ جانا چہرہ دیکھتا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ ہر کسی کے مقدر میں تو بصیرت اور نصیحت نہیں ہوتی نا۔ انسان یہ سمجھے کہ ہر کسی کے مقدر میں بصیرت اور نصیحت نہیں۔ اللہ جس بندے کو اپنی ذات کی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے، وہی پھر چیزوں سے نصیحت بھی حاصل کرتا ہے، دوسرا نہیں نصیحت حاصل کرتا۔ مامون الرشید، ہارون الرشید کا بیٹا ہے نا، تو امام جعفر صادق اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو مچھر نے کاٹنا شروع کر دیا، بار بار آ کر مچھر کاٹ رہا ہے۔ اب بادشاہ کبھی ادھر کھجلی کر رہا ہے، کبھی ادھر کھجلی کر رہا ہے، کبھی ادھر، تنگ آ گیا بادشاہ۔ تو امام جعفر صادق کو طنزاً کہنے لگا، اللہ اتنی بڑی شان کا مالک ہے، اسے اتنا چھوٹا سا مچھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا چھوٹا سا مچھر کس لیے بنایا؟ تو امام جعفر صادق، اب بصیرت یہ ہے، اور اس کے پاس بصیرت نہیں تھی، مامون کے پاس۔ اب بصیرت کا جواب سنیے، کہا اسی لیے بنایا تم جیسے بادشاہوں کو تمہاری اوقات بتانے کے لیے، کہ تمہاری بادشاہی کی قدر و قیمت ایک مچھر ہے۔ ایک مچھر اگر چاہے تو تمہیں بادشاہ کو تنگ کر سکتا ہے، تو تم بادشاہوں کو تمہاری اوقات بتانے کے لیے اللہ نے مچھر کو پیدا کیا، اور مچھر ہی تھا نا جس نے نمرود کو جوتے مروائے تھے۔ ایک مچھر اس کے دماغ میں گیا، اور پھر وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، اب سجدے کروانے والوں سے ہی کہتا ہے میرے دربار میں آنے کے لیے ادب کی شرط کیا ہے؟ پہلے میرے سر پر جوتے مارو۔ اب تخت شاہی پر بیٹھا ہے لیکن جوتے مروا رہا ہے اپنی عوام سے، اپنے ہی سر پر خود ہی۔ تو ہر کسی کے مقدر میں بصیرت اور ہر کسی کے مقدر میں نصیحت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جس بندے کو اپنی ذات کی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے، وہی بصیرت اور نصیحت سے کام لیتا ہے۔
باقی دوسروں کو نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے